अस्सलाम वालेकुम। आज हम आखिरी सरहद थंग, ये सारे जो बादल लगा हुआ है ये सरहद पाकिस्तान का है। ये देखिए ये सारे एरिया पाकिस्तान का। यहाँ से देखिए ये मैं अभी जो दिखा रहे हैं सब आपका एरिया पाकिस्तान का है। अब उतरते उतरते आखिरी बॉर्डर थंग ये है गोपाली हाउस थंग। आपको बार बार इसका वीडियो आपने देख चुका है, आप देख रही होंगे। तो ये जो आपका सामने जो आपको सामने बोल रहे हैं वो है गोबाली, जो कि सन 1971 का जंग में मम्मी पापा से जुदा होकर तरो तन्हा इंडियन आर्मी की बदौलत आज इस मंजिल पे पहुंचा हूं। तो ये गार्डन को देखकर आप सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो हम आपको चंद इस बॉर्डर पर बैठ के मशवरा और सुनी हुई बात, सच बोलो तो दुनिया आपका दुश्मन बन जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन को भी हिजरत करके मदीना से जाना पड़ा था सच बोलने से। लेकिन मेरा मानना ये है, सच बोलो चाहे दुनिया कुछ भी बोले। जो अल्लाह से डरता है तो वो बंदों से नहीं डरता है, जो बंदों से डरता है तो फिर वो अल्लाह से नहीं डरता है। तो दूसरा एक कहावत है कि अल्लाह ताला गरीबों का आवाज़ अगर लोग नहीं सुनता है तो फिर खुदा इनका आवाज़ ज़रूर सुनता है। तो इस बॉर्डर को कितना अजीरन बना रखा है, इस गांव को कितना अजीरन 50 सालों से आज बना हुआ है। तो इस गांव की मैं कहानी बता दूं। 1971 के जंग में सरहद उस पार जो आप देख रही हैं, तो वहाँ पर वो मेरे मम्मी पापा आप जो देख रहे हैं, बस इसी जगह में आज ये जो देख रहे हैं ये गांव 1971 से पहले एक गांव होता था। यहाँ पर लोग रहता था। आप देख रहे हैं, आपको शायद घरें देख रहा होगा। ठीक इसी नाले में मेरे मम्मी पापा और इस गांव की औरतें छुपने के लिए चंद घंटे के लिए गया हुआ था। तो इतने में हिंदुस्तानी आर्मी आया, यहाँ पर आखिरी सरहद बन गया। बनने के बाद औरतें पाकिस्तानी, बच्चे पाकिस्तानी और घर के एक एक आदमी बन गया हिंदुस्तानी। तो अजीब सा एक मंज़र बनने के बाद अब देखिए ये गांव आज पाकिस्तान के कब्ज़े में है, लेकिन आप देख रहे हैं बंजर बने हुए। यहाँ पर कोई किसी को बैठने की इजाज़त नहीं, न रहने की इजाज़त, न खेती बाड़ी करने की इजाज़त। अब देखिए ये जो सरज़मीन आपको हरा भरा देख रहे हैं, ये सामने वाला ये है आपका थंग गाँव। कितना नज़दीक। तो हिंदुस्तान यहाँ पर हर किस्म का फैसिलिटीज़ दे रहा है, दिया हुआ है। तो मैं सच बोलने में किसी से नहीं डरता। तो उसके बाद मेरे आवाज़ आप तक पहुंचाने में यूट्यूब, फेसबुक, सारे इदारों को, कंपनियों को, फेसबुक वालों को मैं शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा इस आवाज़ को भी आप तक पहुंचाने का एक ज़रिया बना। सच बोलने में मैं इंशाअल्लाह न किसी से डरा है, न किसी से डरूंगा। जो खुदा से डरता है तो वो खुदा के बंदों से नहीं डरता है। जो खुदा के बंदों से डरता है तो इसका मतलब वो खुदा से नहीं डरता है। तो हम आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान के किरदार कारकर्दगी के बारे में हम आपको सुनाने जा रहा हूँ कि ये आखिरी सरहद पे जो हम बैठे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के बल्किस्तानियों ने हिंदुस्तान के लद्दाखियों का पहचान और तोहफा ले रखा है। तो आप जानते हैं, तो ये सारे फ़ोटो जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में मैंने खींचा। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के लोगों का साथ जो मेरा मोहब्बत कितना रहा,
تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں. تو ان لوگوں نے مجھے اتنا خدمت دی کہ آج تاریخ گواہ ہے. آج تو ہر کوئی جانتے ہیں کہ یہ میرا سواگت جو پاکستانی کیا ہے، یہ ہمارے ایم پی صاحب. تو اس طریقے سے یہ بھی میرا ایک سواگت ہوا تھا. تو میں آپ کو اچھی ویڈیو کے ساتھ ان لوگوں نے پاکستان کے اندر جتنا مجھے عزت دی، جتنا مجھے شہرت دی، مجھے ایک انسان بنا کے، ایک پہچان بنا کے واپس جو مجھے اپنا دھرتی پہ بھیجا. تو ہم آپ کو کچھ چیزیں بتانے جا رہا تھا کہ سرحد کے بارے میں. تو آخری سرحد پہ ہم کتنا یہاں پیار اور محبت سے رہتے ہیں. تو جب سرحد بندی ہوا تو ہندوستانی آرمی اور ہندوستان نے اس اجیران حرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فیصلہ کیا. میں آپ کو شارٹ کہنے جا رہا ہوں کہ فیصلہ کیا کہ اس طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے ہیں بیچارے لوگ، بے نامی بیوہ، بے نامی یتیم، اور سامنے سے اپنے میاں کو، سامنے سے اپنا بیوی کو، سامنے سے اپنے بچے کو دیکھتے رہنا اور مل نہیں پانا کتنا مطلب بہت بڑا گناہ ہے. تو اس گناہ کو، اس مصیبت کو سمجھ کر انڈین آرمی نے ایک بہت بڑا اسٹیپ لیا. کہا کہ ان کو ملانے کے لیے کسی طریقے سے ہندوستان اور پاکستان بات چیت کرنا پڑے گا. بات چیت کیا. قریب 2-2.5-3 مہینے کے بعد ہندوستانی افواج نے یہ فیصلہ لیا کہ پاکستان میں 2 آدمی بھیجا جائے. جیسے بچھڑا ہوا لوگ تھنگ کے حالات آپ کو بیان کیا. چلونگ کا گاؤں بالکل بیگار ہو کے 60-70 گھر پاکستان چلا گیا تھا، ان سب کو واپس لیا جائے اور اپنا اپنا بچوں کے ساتھ پیار محبت سے رکھا جائے. تو اس فیصلے میں میرے پاپا کو یہاں سے پاکستان میں بھیجا. بھیجنے کے بعد پاکستان نے میرے پاپا کو واپس نہیں بھیجا. آج بھی وہ عورتیں، وہ بیوہ لوگ، جب وہ خبر سنا ہندوستان نے ان کو لینے کے لیے بھیجا، کتنا خوشیاں ملا ہوگا 500-600 لوگوں کو. اور اس کے بعد میرے پاپا کو واپس نہیں بھیجا بلکہ سننے میں آئے جیل میں ڈال دیا. تو کتنا دکھی ہوا ہوگا، اور آج کا ڈیٹ میں بھی کتنا بد دعا دیتا ہوگا دلوں میں وہ ماں اور وہ بچی، وہ بچہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بد دعا آج بھی پاکستان کو ہر لمحہ بد دعا لگ رہی ہیں. تو میں نہیں کہوں گا پاکستان میں سب خراب ہے، لیکن کئی لوگ، پاکستان کے لوگ میرے سے پوچھتے تھے 2014-15 میں کیسا لگا آپ کا دیش اور ہمارا دیش میں. تو میں نے کہا یہاں کا، آپ کا یہاں دیش میں بھی بہت اچھی لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، لیکن آپ کا یہاں پر جیت خراب لوگوں کا ہے. لیکن میرے دیش میں بھی برے لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، لیکن جیت قانون کا ہے، جیت اچھے لوگوں کا ہے. اس میں کوئی چھپی ڈکی بات نہیں ہے کہ ہر لمحہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ ہوتے رہتے ہیں. تو میں پاکستان کے لوگوں کو یہ مشورہ بھی دیتے ہیں اور اپیل بھی کرتے ہیں، کیونکہ مجھے پاکستان اور ہندوستان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ میرے 7 بھائی، ممی پاپا، ماموں چاچا تایا سب پاکستان کے ہی نمک کھا رہے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں. تو مجھے دل جل جاتے ہیں. آج پاکستان میں بدقسمتی سے 50 سال ہو گیا، لیکن کبھی کسی کو 5 سال سرکار بنانے کا موقع نہیں ملا. ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچتے رہا. ایک پاکستانی آرمی کا صاحب کا ساتھ میرے گفتگو ہوا، تو میں نے یہاں کا شخصیت، اس دیش کا انسانیت، میں نے کہا اگر پوچھنا چاہے تو آپ مجھ سے پوچھئے. میں آخری سرحد پہ رہنے والا ہوں اور میں ایک لوارث تھا، بے نامی یتیم تھا، لیکن میرا دیکھ بھال، میرا پرورش انڈین آرمی نے کیا ہے. اور انڈین آرمی کو حقیقت میں کرنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ میرے پاپا کو انڈین آرمی نے ہی پاکستان بھیجا تھا. اس سے بڑھ کر انڈین آرمی نے ایک ذمہ داری نہیں سمجھا. لیکن
اپنا بیٹا سمجھ کر مجھے آج کا ڈیٹ میں کھیل کود میں دیکھو، آپ کا ہر کام مستری بھی میں کرتا ہوں، پلمبر بھی میں کرتا ہوں، بجلی فٹنگ بھی میں کرتا ہوں، مطلب کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو میں نہیں جانتا ہوں۔ وہ آدمی بنایا کس نے؟ آخر کار بنایا ہے اس دیش نے اور اس دیش کے فوج نے۔ تو پاکستان کے اندر جب میں وہاں پہنچا تو آپ سب جانتے ہیں کمشنر اسکردو ایک غریب آدمی کا گھر آیا، پھرنوں میں میرے گھر میں آیا، کہا کہ آپ کا دیش کا جو شان، آپ کا دیش کا قانون، آپ کا سوچ، آپ کا دیش کا سوچ کو سلام کرتے ہیں۔ تو ہم آپ پاکستان کے لوگوں کو میرا اپیل ہے کہ میں تو بہت خوش ہوا تھا کہ عمران خان، آپ سب جانتے ہیں جب میں 2014-15 میں بلتستان میں تھا تو عمران خان خپلو میں آ کر بہت بڑا تقریر کیا، بلکہ ان کے ساتھ میرا ملاقات بھی ہوا۔ تو عمران خان کو میں بہت پسند کرتا ہوں، اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے ہیں، اور کبھی بھی وہ انتقام لینے کا سوچ نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح میں ہندوستان میں کیجریوال سرکار کو میں سلام کرتا ہوں۔ ان کا تقریر یہ جو بولتے ہیں تو وہ دل سے بولتے ہیں، نہ کہ ان کو انتقام کا تمنا ہے، نہ کہ ان کو کسی چیز کا تمنا ہے۔ تو اسی طرح میں چند لیڈر کا میں آپ کو تذکرہ اور ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسے ہمارا لداخ میں تکتن سیوان ایک ایسا شخص ہے کہ وہ نہ ذات پات جانتے ہیں، نہ وہ صرف ان کا دل میں غریبوں کا درد جانتے ہیں۔ تو ایسے اچھے لوگوں کا نقل کرنے سے، ابھی آپ جو سیاست میں ہے، آپ بہت بڑا آدمی بن گیا، تو آپ کا گھر میں ایک مہمان آیا ہے، یہ کرسی آپ کا مہمان ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اپنا مہمان کو اچھی طرح نبھائیں گے تو میرا خیال میں آپ کو بھی اپنا گھر میں اچھی طرح آپ کو خدمت ملے گا۔ اگر آپ اپنا مہمان کو اچھی طرح مہمان نوازی نہیں کریں گے، کل آپ کا سر سے وہ تاج ہٹنے کے بعد پھر آپ کو ضرور انتقام کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ تو وہی حالات آج پاکستان میں ہو رہے ہیں، صرف کہ صرف انتقامی۔ تو میں کہتے ہیں کہ پلیز دنیا کے کوئی بھی بڑے سے بڑے رتبے میں ہو، بڑے سے بڑے کرسی میں ہو، تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کرسی میرے مہمان ہے۔ تو بدقسمتی سے جس آدمی کو جب کرسی مل جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انتقام لینا شروع کرتے ہیں، زیادتیاں کرنا شروع کرتے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح اپنے آپ میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو میں ایک مثال پھر آپ کو دے دوں، جنرل مشرف نے کرگل کے اندر کتنا خون بہایا، ہم سب جانتے ہیں، کتنا لوگوں کا دل کو تڑپایا، کتنا ماں اور کتنا وہ عورت بیوہ کروایا۔ آج سنا ہے کہ مشرف نے، اگر مشرف مر جاتا یا سزائے موت کیا جاتا تو سر عام چورائی میں لٹکایا جائے۔ آپ سب سنتا ہے، اس سے بےعزتی اور کیا ہوگا؟ کس نے اس بےعزتی کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان غریبوں کا، ان ماؤں کا، ان بیواؤں کا دعا تھا کہ مشرف نے یہ کھڑا کیا، پورا کرگل لداخ میں کیا قیامت برپا کیا۔ تو آج مشرف کا حالات کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں۔ سن 1971 کے جنگ میں کم سے کم ہزاروں لوگوں کو بے گھر کرنے کے بعد ہندوستانی سوچ نے ملانے کی کوشش کیا، لیکن بھٹو سرکار تھا شاید، میرے خیال میں جو بھی ہو، اس سرکار نے آج 50 سالوں سے بھی لوگوں کو رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، میرا گاؤں، میرا گھر، میرا ہسبینڈ، میرے بیوی، میرے بچہ۔ تو وہ بد-دعا میں سمجھتا ہوں آج بھی پاکستان سرکار کو لگ رہے ہیں۔ بھٹو کا کیا حال ہوا، بے نظیر کا کیا حال ہوا، آج نواز شریف کا کیا حال ہے۔ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ
बड़ों से हमें सबक लेकर पाकिस्तान को हिंदुस्तान के इस सेकुलर से, इस जमहूरियत से सबक लेकर एक जन्नत बनाने की मैं अपील करते हैं। तो हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक मिसाल देते हैं। जब मैंने कई वीडियो में बता रखा है, जब मेरा मम्मी पापा का, मेरे एक छोटा भाई का जो शादी हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे फ़ोन आया और मैंने कहा, मुझे फ़ोन आया तो बोला कि 25 तारीख को शादी हो रहा है भाई का, आप ज़रूर वो शादी रात को देख लेना। तो मैं यहाँ से शादी देखने के लिए पार जहाँ गया, वहाँ से मैंने शादी देखा तो वहाँ पर लाइट का जगमगा रहा था। तो मैंने सोचा यार, मैं अगर लाइट जला दूँ तो फौज चारों तरफ बैठा है, तो फिर मुझे जेल जाना या पुलिस में जाना तय है। तो जैसे भी मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ कि मुझे इमोशनल हो गया। फिर मैंने सोचा ऐसे मंज़र देखते ज़िंदा रहने से बेहतर जेल में जाकर आराम से बैठना ही बेहतर रहेंगे। मैंने लाइट जला दिया। तो जब मैंने लाइट पार देखा तो पार से ऐसा जगमगाती हुई लाइट आया, तो मैंने सोचा आज मुझे जेल जाना तय है। लेकिन कुछ नहीं बोला। फौज को पता चला कि गोवाली अपना भाई की शादी में एंजॉय कर रहा है। तो उस वक़्त के कर्नल साहब ने, जब मैं इनका ऑफिस में गया, मिलने के लिए गया, तो मुझे गले मिलाया और रोया। कहा, अली साहब, आपने अपना भाई की शादी में एंजॉय किया। मुझे खुशी भी हुआ और मुझे दुखी भी हुआ। खुशी इस बात का हुआ कि आप अपना भाई की शादी में आधा एंजॉय किया। दुखी इस बात का हुआ, इस सरहद पे बैठकर आप लोग एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन मिल नहीं सकते हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये पावर कर रहा है, ये कुर्सी कर रहा है। तो उन कुर्सी वालों को अपील करते हैं कि चंद आप वाक़या को देखकर अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। तो खैर, मैं छोटे में बड़ी बात हो जाते हैं, लेकिन मेरे जो दिल में आता है वो हम कह ही देते हैं। तो इसी तरह मैं पाकिस्तान गया 2014-15 में। इतना मुझे इज़्ज़त मिला। मैं आज पाकिस्तान की जो बल्तिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को मैं सलाम करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत इज़्ज़त दिया। वो इज़्ज़त जो आपने दिया मैंने कभी छुपा के नहीं रखा। वो इज़्ज़त भी मैंने अपना हिंदुस्तानी हर फौज, हर अफसर, हर लोगों को फ़ख्र के साथ हम कहते हैं। तो पाकिस्तान में मुझे इतना इज़्ज़त मिला। लेकिन आज मैं आप लोगों को इशारों में मैंने कुछ लफ्ज़ कहा। हो सकता है आप मेरा इस अपील को सुनकर अपना धरती में अमन रखे, प्यार रखे। तो साथ साथ हमारा मोदी जी कहते हैं मुझे आज़ाद कश्मीर को भी हम लेना है। अरे जी, हमें क्या मिलने वाला है? आज़ाद कश्मीर मिला तो क्या हमें उनके साथ मिलेंगे पैसे और दौलत? और आपका सरकार कहते हैं कश्मीर को लाना है, कश्मीर आज़ाद कराना है। अरे भाई, क्या मिलेगा आपको कश्मीर? आपको साथ जाके मेहरबानी करके मैं कहते हैं कि ये जो गलत हरकतें, एक बार राजनाथ सिंह साहब ने कहा था लद्दाख में, अरे भाई साहब, आप पाकिस्तान कहते हैं कश्मीर हमारा है। कब हमारा था? कब आपका था? हम आपसे कब छीना? 1947 के बंटवारे में एक कश्मीर का आधा पाकिस्तान में रह गया, कश्मीर का आधा हिंदुस्तान में रह गया। बात सही है, बात सच है। तो मैं दुनिया में अमन चाहता हूँ। खैर, मैं ये नहीं कि कभी किसी ने नहीं कहा कि अमीर बात करेंगे, गरीब बात नहीं करेंगे। तो इसलिए हम सोचते हैं कि यूट्यूब का शुक्रिया अदा करते हुए मुझे भी अपना दिल का जो सोच बताने का मुझे मौका मिल रहा है, हम तक आप पहुंचा रहे हैं। तो ये वीडियो सिर्फ छोटों को सुनने के नहीं, बड़े भी सुन सकते हैं, क्योंकि आप अपना माँ का गोद से बड़ा बन के नहीं आया। आपने अच्छा काम किया होगा तभी आप बड़ा बना। आप अपना ज़िंदगी में थोड़ा बहुत बड़ा अच्छा काम करते रहा तो आपको बड़ा कुर्सी मिला। तो जब आपको बड़ा कुर्सी के बाद मिलने के बाद आपने ये हरकतें आप क्यों करेंगी? तो देखिए, अभी मेरा माँ बाप, मेरा रिश्तेदार से हम बिछड़ा हुए। अगर मुझे कई बार पूछा, भाई इंडिया में क्या है, इंडिया में कैसा है, कोई लोग पूछता था जब पाकिस्तान में। मैंने कहा, अरे भाई साहब,
میں آپ کو کیا بتا دوں، جس پوسٹ میں، جس کیمپ میں جیسے 25 فوجی رہتا ہوگا، تو مجھے معلوم نہیں 25 رہتا ہے، 10 رہتا ہے، 20 رہتا ہے، صرف اتنا مجھے معلوم راستے سے فوجی آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن دیکھتا ہے کون؟ اس سرحد سے بیٹھ کر آپ دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے آج رات کو ادھر 25 فوجی بیٹھا، کل رات کو ادھر 30 بیٹھے تھے، آپ اوپر سے ہی نظر لگا ہوا ہے، بلکہ آپ کا رینک تک، فٹی تک آپ کو معلوم ہے۔ تو میں کیا بتا سکتے ہیں، مجھے کیا پتا ہے کتنے لوگ رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کا بھی یہی حال، لوگ اس طریقے کا بلیم لگاتے ہیں، یہ آدمی جاسوسی کرتا ہے۔ کیا جاسوسی کر سکتے ہیں؟ کتنا آدمی بیٹھا تو آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں، کل کیا کرنا ہے؟ یہ تو آرمی کے بڑے بڑے اچانک، آرمی انڈین آرمی ہو یا پاکستان آرمی ہو، ایک اچانک فیصلہ ہو جاتے ہیں۔ اپنا کرنل صاحب، اپنا کمانڈر صاحب تک پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ ہائی کمان سے آرڈر آ جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے غلط حرکت جب آپ بڑے لوگ کرتا ہے تو بڑے سزا ملتا ہے، ہم چھوٹے لوگ چھوٹا غلطی کرتا ہے تو چھوٹا سزا ملتا ہے۔ تو میرا اپیل یہ ہے کہ پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، ہاں اب میں آپ کو سامنے یہ بھی مثال دیتے ہیں، جیسے ہمارا منموہن سنگھ آج سیاست چھوڑ رکھا ہے، ہر کوئی عزت دے رہے ہیں۔ ہمارا اٹل واجپئی جی جب دنیا سے چلا گیا تو میں نے سنا ٹی وی میں، تو ان کا گن بی جے پی سے زیادہ کانگریس گن گاتا تھا، کانگریس ان کا کردار بیان کرتا تھا۔ تو آپ لیڈروں میں یہ چیزیں، لیڈر چھوٹے سے بن کے بڑا ہو جاتے ہیں، تو آپ کہو نا، جنتا کہو نا، پاکستان کی جنتا یا ہندوستان کی جنتا، ارے بھائی ہمیں مظفرآباد لے کے کیا ملے گا؟ اپنا دیش میں خوش رکھو۔ ہمیں کشمیر لے کر کیا ملے گا؟ اپنا دیش میں خود رکھو، اپنا دیش کے قرضوں سے چھٹکارا دے دو، اپنا دیش کے غریبوں سے چھٹکارا دے دو۔ یہ جو غلط سوچ بڑوں کو ہم اور آپ جنتا بتاتے ہیں، جنتا خوش ہو جاتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں کہ کشمیر آزاد کرانا ہے، کشمیر لینا ہے، تو لوگ تالی بجاتا ہے، تو لیڈر کو بولنا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے میں اپیل کرتا ہوں دنیا سے، اور بالخصوص ہندوستان پاکستان سے، کہ میں نے آپ کو اشاروں میں بتا دیا کہ برا کر تو برا ہوتا ہے، بھلا کر تو بھلا ہوتا ہے۔ تو سرحد پہ ہو یا دیش میں ہو، پیار محبت سے رہنا کتنا مزے کی بات ہے۔ تو ہم یہ بھی کہیں گے، ظالم اور مظلوم کس سے کہتے ہیں؟ کتا بلی ظالم ہے، ان کو سال میں 15-16 بچے دیتے ہیں، لیکن کبھی ان کے قافلہ آپ کو دکھانے کو نہیں ملتا ہے۔ لیکن بکری گائے وہ مظلوم ہے، وہ سال میں ایک بچہ دیتے ہیں، ان کا آپ کو جون آپ کو مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنا دیش کو، اپنا علاقے کو، اپنا ایشیا کو خوش رکھنے کے لیے بڑوں کو ضرورت نہیں ہے، ہم اور آپ بھی اپنا لیڈروں کو پیار محبت کا پیغام دو، غلط حرکت کو اجازت مت دو۔ تو کسی دن پھر ہم آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو آج ہم آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر اس میں بھول چوک ہوا تو آپ ضرور معاف کیجیے، کیونکہ ہم ایک چھوٹا آدمی پورا ہندوستان اور پاکستان کی باتیں کیا، تو آپ لوگوں کو خیر اچھا، ایک حساب سے اچھا لگنا بھی چاہیے۔ ایک طریقے سے شاید آپ لوگ سوچیں گے چھوٹوں منہ بڑی بات، یہ ایک چھوٹا آدمی کتنا بڑی بات کر رہے ہیں، تو یہ میرا حق بنتا ہے، یہ میرا سچ بولنے کا۔ میں نے جو پاکستان میں جتنا میں نے باتیں کی، میرے سپیچ یوٹیوب میں بھی ہے، میرا ہر جگہ میں مجھے سچائی میں نے بیان کیا، تو مجھے بہت عزت ملا۔ آج پھر میں سچائی یہاں بیان کر رہا ہوں، جو پاکستان میں جو ہو رہا ہے، جو ہندوستان میں ہو رہا ہے، آپ کا سامنے رکھا۔ یہ میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سرحد کہتے ہیں۔ تو پاکستان میں کئی لوگوں نے کہا کہ پاکستان میں بدقسمتی سے ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے، لیکن ہندوستان بہت آگے جا رہا ہے، کیونکہ ہندوستان میں یہ کلچر بہت کم ہے۔ تو میں ہندوستانی لیڈروں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہم اپنا آپ کو خوش رکھنے کے لیے ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کے پیچھے کرنا چھوڑ دیجئے۔ آپ کچھ دن کے لیے بڑا ہے، جب بڑا آدمی غلط کرتا ہے تو پھر بڑا سزا ملتا ہے، چھوٹا آدمی غلط کرتا ہے تو پھر چھوٹا سزا ملتا ہے۔ تو آخر میں ہم
آپ کو اپیل کرتے ہیں کہ پیار سے رہیے اس دھرتی پہ، اس دیش میں، جیسے کہ ہم ہوا کرتے تھے۔ تو آخر میں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، پیار کا پیغام آپ پھیلاتے رہیے، اور غلط پیغام، غلط سوچ کو ہر وقت دفن کرتے رہیے۔ خدا حافظ۔